اچھا ظہیر صاحب یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس شہباز شریف صاحب بھی گئے ہیں، آپ کا بھی رابطہ ہوگا، تو وہ آپ کی طرف الٹیمیٹلی آئیں گے یا ان کو شہباز شریف صاحب اپنی طرف لے جائیں گے؟ نہیں مطلب خیر کی بات جہاں سے بھی ہو، جس سڑک پہ بھی ہو، مطلب منتہا مقصود فضل الرحمان کا بھی یہی ہوگا، کسی اور کا بھی ہو کہ یار یہ ہمارا ملک بحرانوں سے نکلے، اور ان بحرانوں سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کریں۔ آئین کے تحت جو اختیارات ہیں، آئین جن اداروں کو وہ سب کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ اپنے ادارے اس میں رہیں۔ یہ ملک یعنی سورہ رحمان میں، میں اکثر پشتون وطن کی بات اس طرح کرتا ہوں، اب پاکستان سارا سورہ رحمان میں اللہ پاک نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ ساری پاکستان میں ہے۔ پھر ہم کیوں بھوکے؟ پھر ہم کیوں ملنگوں کی طرح منتیں کرتے ہیں؟ ہم بھی بدماشی کر رہے ہیں، ہم سب کچھ بیچ رہے ہیں، پارلیمنٹ بکا جا رہا ہے، اربوں روپے لیے گئے۔ یہ پیسے بھی ہمارے کام آ جاتے، اور شہباز بھی جانتا ہے، مولانا بھی جانتا ہے کہ اچھا اب اس میں ایک اور بھی چیز ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر تمام اداروں کی حدود متعین ہے اور تمام ادارے اپنی آئینی حدود سے باہر نہ جائیں، یہ بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے تو پھر آپ کو نواز شریف صاحب کو یہ سمجھانا ہوگا کہ بھائی جوڈیشری کے ساتھ آپ کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ نواز شریف صاحب مطلب یہ کہ تین طریقوں سے گڑبڑ ہوتی ہے جمہوریتوں میں۔ ایک یہ کہ مارشل لا لگتے ہیں، اس کو بھی ہم نے روکنا ہوگا۔ ایک یہ کہ جوڈیشل ایکٹیویزم آ جاتی ہے، بجٹ شروع ہو جاتا ہے، اس کا میں نے 100 موٹس لیا، اس کا میں نے فلانا کیا، فلانے کو میں نے یہ کر دیا۔ ایک یہ کہ ہوتی جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کے نام پہ آدمی ڈکٹیٹر بن جاتا ہے۔ ہم نے ان تینوں کو روکنا ہوگا سب سے، اور ہم میں یہ طاقت ہے کلیکٹیوزم، ہم میں یہ طاقت ہے۔ ہمارے جرنلسٹ بڑے اچھے ہیں، ہمارے ججز بڑے اچھے ہیں۔ میں نے بار گسے پٹے جب اقتدار میں نہیں تھے، یہ سب مجھ سے یہ وعدہ کر گئے تھے۔ میاں صاحب کو میں نے کہا تھا، میں نے کہ میاں صاحب مہربانی کریں جب بھی آپ کو موقع ملے یہ پارلیمنٹ کم از کم 3 قراردادیں پاس کر دے۔ پہلے ان ججوں کے متعلق جنہوں نے پہلے ماشاء اللہ سے لے کر پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، جنہوں نے آئین کی پاسداری میں اپنی نوکریاں چھوڑی کہ بابا میں یہ کام نہیں کرنا، اور تاریخ راہوں میں مارے گئے، ان کے بچے فلانا ہوئے، ان کو بالکل ہیروز آف ڈیموکریسی ڈکلیئر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ان کے بچوں کو ہم صبح شام ہر آدمی کو ایک معمولی ووٹ خریدنے کے لیے ہم 70 کروڑ روپے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان ججوں کی 70 کروڑ روپے بھی نہیں ہوں گے ایک ووٹ کی قیمت۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے مرنیل جنہوں نے کھلواڑ کیا، یا ججوں نے، ہم نے کسی کے ہڈیاں نہیں نکالنی، سمبالکلی انہیں کنڈم کیا جائے۔ تیسرا یہ جو بچے مارے گئے ایم آر ڈی کی تاریخوں میں کہ پنجابی، سندھی، بلوچ، انہوں نے نہ سینیٹر بننا تھا، نہ مفت میں مارے گئے، یہ جمہوریت کے شہید ہیں۔ بالکل ٹھیک، ان کے خاندانوں کو 20-30۔ اچھا اب آخر میں ایک سب سے اہم سوال ہے، آخری سوال کہ آپ کا مذاکرات کا مشن بہت اچھا ہے، مقاصد بھی بہت اچھے ہیں، خدا نخواستہ نواز شریف یا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اور یہ لوگ نہیں آتے آپ کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ بات یہ ہم نے تو یہی ایجنڈا اٹھانا ہے، جمہور کی حکمرانی، آئین کی بالادستی۔ کوئی ہمارے ساتھ آئے یا نہ آئے، میں کسی کو وہ نہیں کرتا، اور جو لوگ یہ نہیں مانیں گے، دھمکی کوئی نہ سمجھے، ایسا وقت آئے گا کہ یہ گھروں سے بھی نہیں نکل سکیں۔ اچھا، گھروں سے عوام بپھرے ہوئے ہیں، عوام کو 2 کی روٹی نہیں مل رہی۔ یہ جو عمران خان کی حکمرانی تھی 2-3 سال، ہم نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، یہ جو اتنا ہزاروں لاکھوں ینگسٹر آیا ہے، اس کو امت بھائی اپنے سمجھائیں، آپ کے رشتے ہیں، خدا کے لیے ان کو بتائیں کہ دنیا اپنے بچوں کی جذبہ حریت کو کچلتی نہیں ہے، اس کو ابھارتی ہے۔ ابھی فرانس میں معمولی بات تھی، کتنے نقصان ہوا۔ ڈیگال اس وجہ سے اقتدار سے گیا کہ فرانسیسی پولیس نے اسٹوڈنٹس پہ فائرنگ کرنے سے انکار کیا۔ ہم اپنے اداروں کو بھی سمجھا کہ پاگل کے بچوں، ٹھیک ہے پکڑو، تپڑ مپڑ مارو، یہ کیا وہاں بے عزتیاں کرنا، ان کو پیٹنا، ان کے قرآن پہ وہ لینا، معافیاں کرنا کہ میں فلانی پارٹی میں نہیں رہوں گے، تم کہاں جا رہے ہو؟ جب ہم اپنے باحوریت بچوں کو
मेंढक बना देंगे, फिर मुल्क का दिफा कौन करेगा?